اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا آغاز کیا تو بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بظاہر آمدن ہے وہ کم ہے، اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہ ہم تمام صحابہ کرام آپس میں مل کے کچھ ماہانہ بنیادوں پہ پیسے اکٹھے کر کے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمانوں کا آنا جانا بھی ہے، اخراجات بھی ہیں، لیکن بظاہر آپ کی جو آمدن ہے یہ کم ہے۔ ویسے تو آپ تمام جہانوں کے مالک تھے، آپ دونوں جہانوں کو عطا کرنے والے ہیں، قاسم ہیں، بانٹنے والے ہیں، لیکن جو فقر اختیاری آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا بندہ بن کے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ کچھ ماہانہ بنیادوں پہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو تمام صحابہ نے آپس میں جب مشورہ کر لیا، معاملات طے ہو گئے، ماہانہ وظیفہ مقرر ہو گیا، تو اب یہ باری آ گئی کہ یہ بات حضور کی بارگاہ میں کرے گا کون، شیر کے منہ میں ہاتھ کون ڈالے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا بڑی ہمت کی بات ہوا کرتی تھی۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو انتخاب ہوا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت عباس کا انتخاب ہوتا ہے کہ حضرت عباس جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، جا کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں، آپ نے جو ہمیں اسلام سکھایا ہے، آپ نے ہمیں جو رب کا سیدھا رستہ بتایا ہے، یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت تو نہیں ادا کر سکتے، ہم اس کا دین تو نہیں دے سکتے، لیکن یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور بظاہر آمدن آپ کی بہت کم ہے، تو یا رسول اللہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم ماہانہ بنیادوں پہ کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس بات کا جواب دینا ہی تھا، آپ نے ابھی اس آفر کا جواب دینا ہی تھا، صحابہ کرام کی اس محبت کا جواب دینا ہی تھا کہ رب کا قرآن بول اٹھتا ہے، جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں میں دین کی اجرت میں کچھ تم سے وصول نہیں کرتا، میں دین کے عوض تم سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا بھی ہے تو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کر لینا۔ یعنی صحابہ کرام نے آپس میں جب مشورہ کیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ماہانہ بنیادوں پہ کچھ وظیفہ عرض کریں گے، پیش کریں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کا قرآن بول اٹھتا ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب اپنے ان تمام جانثار صحابیوں کو، تمام جانثار ساتھیوں کو بتا دیں اگر تم نے مجھے کچھ دینا بھی ہے تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کر لینا۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کی گئی؟ کربلا کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتایا کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں وہ کربلا میں کیوں گئے تھے، یزید کے ساتھ کیا جنگ کرنے گئے تھے؟ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ انہوں نے حسین کو شہید کیا تھا، ہماری ان کے ساتھ جنگ شہادت کی وجہ سے ہے۔ ارے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حسین کی یزید کے ساتھ جنگ کس بنیاد پہ تھی۔ ہمارا نوجوان طبقہ سمجھتا ہے اور ہمارے نوجوان طبقے کی یزید کے ساتھ نفرت کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حسین کو شہید کیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حسین علیہ السلام
آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے نانا جان کے دین کی پامالی ہو رہی ہے، شراب کو عام کیا جا رہا ہے، زنا کو عام کیا جا رہا ہے، چوری اور ڈکیتی کو عام کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، تو حسین علیہ السلام منظر سامنے آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، آ کے آپ اس کو للکار کے کہتے ہیں کہ یزید جو تم میرے نانا کے دین کی پامالی کر رہے ہو، حسین اپنا سر کٹا دے گا، یہ پامالی نہیں ہونے دے گا۔ تو برادران اسلام، جنگ 10 محرم الحرام کے دن شروع ہو جاتی ہے۔ کربلا کے اندر 72 تن جو ہیں وہ ایک ایک کر کے قربان ہو جاتے ہیں۔ تو امام علی مقام جب شہید ہوئے تو ان کے بعد ایک ان کے جو ساتھی ہیں وہ رہ گئے، ان کا نام تھا سوید نامی ایک ان کا سنگی تھا، ساتھی تھا۔ وہ جب رہ گیا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ اس نے چھری پکڑی اور یزیدیوں کی جنگ جو ہے، یزیدیوں کے سپاہی ہیں ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے چھری پکڑ کے تو یزیدیوں کا جو لشکر ہے، جو عمر بن سعد کا لشکر ہے، اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، لیکن ایک چھری اور ایک بندہ کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے سوید نامی شخص کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہ جو 72 افراد پہ مشتمل یہ جو قافلہ تھا حسین علیہ السلام کا، یہ ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شمر ذی الجوشن خیمہ میں آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ کوئی بچ تو نہیں گیا، تو اس کی نگاہ مردوں میں امام علی مقام کی شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ پڑتی ہے، اور وہ جو بیمار کربلا ہیں جن کا اصل نام جو ہے وہ علی اوسط تھا، علی اوسط ان کا اصل نام تھا، جن کو آج زمانہ زین العابدین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو عمر بن سعد آتا ہے اور خیمے کے اندر جھانکتا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، ہم اس کو بھی شہید کریں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی 14 سال کی عمر کو پہنچے ہیں اور بیمار بھی ہیں، ان کو جب مارنے لگتا ہے تو وہیں آ کے اس کو حمید بن جو مسلم ہے اس نے کہا کہ اب تم چھوٹے بچوں کو بھی مارو گے، کم از کم چھوٹے بچوں کو اور بیماروں کو تو چھوڑ دو۔ تو عمر بن سعد نے جو ہے وہ ان کو مارنے سے وہ باز آ گیا۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے آل رسول اور دیگر جو شہدائے کرب و بلا ہیں ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور ان کی اس طرح پامالی کی گئی، اور اس طرح وہ شادیانے بچاتا ہوا چل پڑتا ہے۔ امام علی مقام کی جو شہزادیاں ہیں ان کو بھی، اور بیمار کربلا سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جو ہے وہ گھوڑوں پر چڑھا دیا جاتا ہے اور ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو قافلہ جا رہا ہے، رستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پہ یزیدی لشکر جو ہے اس کو پیاس لگ جاتی ہے، سورج تپ رہا ہے، گرمی ہے اور گرم ریت ہے۔ تو امام علی مقام کے شہزادے بھی ساتھ ہتھ گھڑیاں لگا کے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو رستے میں یزیدی جو لشکر ہے ان کو پیاس لگ جاتی ہے، اپنی پیاس کا فکر کرتے ہیں، امام علی مقام کی شہزادوں کی پیاس کی فکر نہیں کرتے۔ تو رستے میں رکتے ہیں، وہاں پہ پانی لینے جاتے ہیں۔ تو جب پانی اس کے لشکر والے لینے جاتے ہیں اور واپس جب وہ آ جاتا ہے اور پانی پی لیتے ہیں اور جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا وہ قافلے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک درخت کے سائے تلے مٹی کا بستر بنا کے، مٹی کا تکیہ بنا کے وہاں پہ لیٹ جاتی ہیں۔ وہ چند سال کی سکینہ جو ہے وہ وہاں پہ آرام کرنے لگ جاتی ہے۔ یزیدیوں کا لشکر کا جو سپاہی پانی لینے گیا تھا وہ واپس آتا ہے، پانی سارے پی لیتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں جاتے ہیں تو امام علی مقام کا جو سر انور انہوں نے نیزے کے اوپر لٹکا رکھا ہے وہ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے۔ جس نیزے کے اوپر امام علی مقام کا سر انور انہوں نے لٹکا رکھا ہے نا، وہ نیزہ زمین پہ رکھتے ہیں تو وہ زمین کے اندر گڑ جاتا ہے اور وہاں سے وہ حرکت نہیں کر رہا۔ سپاہیوں نے مل جل کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ جو نیزہ ہے وہ وہاں سے حرکت نہیں کر رہا۔ تو تمام سپاہی آپس میں کان جوڑتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ حسین کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نیزہ ہم سے اکھڑ نہیں پا رہا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے
کہ حضور آپ کے بابا جان کا سر ان سپاہیوں نے جس نیزے کے اوپر لٹکا رکھا ہے وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ گیا ہے، وہ آگے نہیں چل رہا، وہ زمین سے جدا نہیں ہو پا رہا۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی پیاری پھپھو جان حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پھپھو جان کیا ماجرا ہے، بابا جان کا سر جس نیزے پہ ہے وہ زمین میں اٹک گیا ہے، سپاہی لاکھ کوشش کر رہے ہیں اس کو اٹھانے کی، نکالنے کی، لیکن وہ جو نیزہ ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ پورے قافلے میں اور جو آل رسول جو حسین کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں ان میں پتہ کرو کہ کوئی شہزادہ یا شہزادی پیچھے تو نہیں رہ گئی۔ تو سپاہیوں نے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ صدا بلند کی، اور جس طرح حاضری لگاتے ہیں، اٹینڈنس لگاتے ہیں، سب کے نام بلند کیے، نام بولتے جا رہے ہیں، سب نے کہا لبیک لبیک، ہم قافلے کے ساتھ موجود ہیں۔ تو جب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل جو نام ہے سیدہ سکینہ ہے، لیکن عرف عام کی وجہ سے ان کو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کی جب نام بولا جاتا ہے تو آگے سے لبیک کی صدا نہیں آتی، آگے سے لبیک کی صدا نہیں آتی، کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سمجھ جاتی ہیں کہ وہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی چھوٹی شہزادی جو ہیں وہ وہیں کہیں رہ گئی ہیں، قافلے سے جدا ہو گئی ہیں۔ تو جب ان کی آواز بلند کی جاتی ہے تو جب آگے کوئی آواز نہ آئی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہیں۔ واپس چلتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ سب کو کہتی ہیں کہ تم سب یہاں بیٹھو، میں اپنی بھتیجی یعنی سکینہ کو تلاش کرنے جاتی ہوں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا جب واپس جا رہی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب ان کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ایک مقام پہ جا کے کیا منظر دیکھتی ہیں کہ ایک پیاری عورت ہے جو پردے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، جو برقعے کے اندر ہے، جو نقاب جس نے کر رکھا ہے، اس نے حضرت سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لٹا رکھا ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اس خاتون، اس عورت کی گودی میں بیٹھ کر اپنا جو کربلا کا سارا قصہ ہے وہ ان کو سنا رہی ہیں، اور ان کو کہہ رہی ہیں ہمارے بابا جان کو ایسے شہید کیا گیا، میرے چاچو جان کو ایسے شہید کیا گیا، میرے بھائیوں کو ایسے شہید کیا گیا، میری بہنوں کی ایسی عصمت پامال کی گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب ان کو تلاش کرنے آئی نا تو آپ کھڑی ہو کے وہ منظر دیکھنے لگ جاتی ہیں کہ ایک عورت ہے، عورت کی گود میں سکینہ لیٹی ہے اور سکینہ رو بھی رہی ہے اور کربلا کی ساری کہانی بھی سنا رہی ہے، اور وہ جو خاتون اس کی کہانی سن رہی ہے وہ بھی زاروں کی طرح رو رہی ہے، وہ بھی زاروں کی طرح رو رہی ہے اور ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری سکینہ کو محفوظ رکھا ہے۔ تو آگے بڑھ کے اس خاتون جس کی گود میں سیدہ سکینہ جو بھی چھوٹی بچی ہیں وہ لیٹ کے کہانی سنا رہی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں، آپ مسکرا بھی رہی ہیں۔ تو تھوڑا آگے بڑھ کے آپ اس خاتون سے، آپ اس عورت سے پوچھتی ہیں کہ اے پاک باز خاتون، اے نیک خاتون، اے اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی، تو کون ہے؟ تیرا بھلا ہو کہ تو نے ہماری لاڈلی شہزادی کا خیال رکھا ہے، اس کو اپنی گود میں لٹا رکھا ہے، اب اس عورت نے پردہ لگا رکھا ہے، نقاب کر رکھا ہے، پہچانا نہیں جا رہا کہ وہ عورت کون ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے جب یہ سوال کیا نا کہ اے پاک باز خاتون تو کون ہے، تیرا بھلا ہو، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے بڑی مہربانی کی ہے، تو نے ہماری لاڈلی کا خیال رکھا ہے، اب ذرا اپنا تعارف تو کروا دے، اب ذرا اپنا تعارف تو کروا دے، تو ہے کون، تیرا تعارف کیا ہے؟ تو حضرت وہ جو پاک باز خاتون ہیں، وہ جو نیک سیرت خاتون ہیں جنہوں نے نقاب کر رکھا ہے، وہ اپنے چہرہ مبارک سے جب پردہ اٹھاتی ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ان کا چہرہ دیکھتی ہیں تو آپ تڑپ جاتی ہیں اور آپ زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لٹا کے ان کی باتیں بھی سن رہی ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہیں، ان کے ساتھ لاڈ بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ پیار بھی کر رہی ہیں، ان کو دلاسا بھی دے رہی ہیں اور ان کو تسلی بھی دے رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، حضرت سکینہ کو لے کے سیدہ زینب آگے بڑھتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا جو سر ہے وہ انہوں نے نیزے پہ لٹکا رکھا ہے، اور جب ان کا سر نیزے کے اوپر لٹکا کے جا رہے ہیں تو آگے کیا منظر دیکھتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ اپنے قافلے کو جب دوبارہ ری جوائن کرتی ہیں اور وہ قافلہ آگے بڑھنے لگتا ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا سر انور جو ہے وہ نیزے کے اوپر انہوں نے لٹکا رکھا ہے، آگے چلتے جا رہے ہیں تو اچانک کیا سنتے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کو پڑھنے والا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کوئی قاری قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر تو انہوں نے نظر انداز کیا کہ شاید کسی گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، شاید کسی دروازے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، شاید کسی کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو حضرت امام علی مقام کا جو سر ہے اور آپ کا جو سارا قافلہ ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو قرآن پڑھنے کی جب آواز آئی نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ رکتا ہے اور عمر بن سعد حکم دیتا ہے کہ بھائی پتہ کرو وہی قرآن پڑھنے والا کون قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کس کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا لیکن قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے۔ جب اچانک ان کی نگاہ پڑی تو جس نیزے کے اوپر امام علی مقام کو انہوں نے سر لٹکا رکھا ہے اس سر انور سے قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو رہی، اس سر انور سے قرآن پڑھنے کی جو آواز ہے وہ بلند ہو رہی ہے۔ تو برادران اسلام آگے بڑھتے ہیں، ابن زیاد کے سامنے جب امام علی مقام کا جو سر ہے وہ جب پیش کیا گیا اور اس نے جا کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھا اور آپ کے جو منہ مبارک ہے، آپ کے جو ہونٹ مبارک ہے، ان کے اوپر وہ چھڑی مارنے لگ جاتا ہے اور اس طرح کہنے لگ جاتا ہے کہ حسین میں نے تمہیں کہا تھا کہ مان جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا میری بیعت کر لو لیکن تم نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو امام علی مقام کے سر انور کو جب ایک تشت میں رکھا گیا اور اس کو جب یزید کے دربار میں رکھا جاتا ہے تو ابن زیاد جو ہے وہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگ جاتا ہے، تو وہاں ایک بوڑھے صحابی تھے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تھا، وہ تڑپ جاتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگے کہ اے ظالم، اے جابر، تو ان ہونٹوں پہ چھری مار رہا ہے، ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے جن ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کریم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ زید بن ارقم بوڑھے صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ للکار کے کہتے ہیں کہ اے ظالم، تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے جن ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کریم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ برادران اسلام پھر کیا ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے اس کو اس کے دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر ابن زیاد کے سامنے جب وہ کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے تو وہ آگے پھر کیا کرتا ہے، وہ یہ صدا بلند کرتا ہے، کہتا ہے کہ حسین تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ، تو جھوٹا تھا، تو جھوٹے کا بیٹا تھا، تو نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے آج تجھے مارا گیا ہے۔ تو وہاں ایک بوڑھے صحابی اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، عبداللہ بن عفیف ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم ہے، نہ حسین جھوٹا ہے نہ حسین کا بابا جھوٹا ہے، اگر اس دنیا میں کوئی جھوٹا ہے تو یزید جھوٹا ہے، یزید کا باپ جھوٹا ہے، اگر دنیا میں کوئی جھوٹا ہے تو یزید جھوٹا ہے، یزید کا باپ جھوٹا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی نا، حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بات سنی کہ وہ للکار کے کہہ رہے ہیں کہ یزید تو بھی جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، اس کائنات میں اگر کوئی سچا ہے تو حسین سچا ہے یا حسین کا نانا سچا ہے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی
تو اس نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو عبداللہ بن عفیف ہے، یہ جو مجھے للکار رہا ہے، اس کو قتل بھی کر دیا جائے، اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیا جائے۔ تو اس کے جو سپاہی ہیں وہ اس کو قتل بھی کرتے ہیں اور اس کو سولی پہ بھی چڑھا دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ایک قدم پہلے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ آل رسول کو قیدی بنا کر، آل رسول کی شہزادوں کو بیڑیاں پہنا کر جب لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کو قیدی بنا کے لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو اپنی جو حماقتیں ہیں اور اپنا جو ظلم ہے، ستم ہے، اس کو چھپانے کے لیے یزیدی لشکر کہتا ہے کہ یہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین، نعوذ باللہ، امیر المؤمنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو لوگ جن کو معلوم نہیں تھا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جن کو معلوم تھا، جن کو علم تھا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے، ان کے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور سجدوں میں گر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آل رسول کے اوپر ظلم کیا ہے، میرے مالک ان کو دنیا میں بھی برباد کر دے، آخرت میں بھی برباد کر دے۔ تو برادران اسلام پھر آل رسول کو قیدی بنا کر ان کا جو ہے وہ پورا کنبہ اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ رستے میں ایک گرجا گھر آتا ہے، وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک عبارت لکھی ہے، اور اس عبارت کا جو متن ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب ایک قافلہ ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا نا تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، کچھ دیر سستانے کے لیے رکے، تو اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں، یہ عبارت لکھی ہے اترجعوا امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، لکھا تھا کہ جس حسین کو تم نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، کیا تم اب بھی اس کے نانا جان سے قیامت والے دن شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ تو یہ عبارت پڑھتے ہیں تو وہاں سے تیزی سے نکل جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے نا یہ ہمارے خلاف عبارت لکھی ہے، تو وہاں سے وہ تیزی سے نکلتے ہیں، اور وہاں جب آگے جا رہے ہیں تو رستے میں کیا ہوتا ہے، کسی گھر کے چھت سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے کئی سو سال کے بعد جب زندہ نکال لیا تھا، اور وہ اپنی زندگی جب جینے لگ گئے تو دیکھو میرے رب کی آیات کتنی عجیب ہیں، میرے رب کی جو حکمتیں ہیں وہ کتنی عجیب ہیں۔ تو جب یہ آیت کی وہ تلاوت کر رہا تھا نا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا سر انور جو نیزے کے اوپر ہے، آپ نے اس آیت کو جب سنا تو آپ کے چہرہ مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، وہ الفاظ کیا نکلتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا کہ اصحاب کہف کا جو قصہ تھا نا، اصحاب کہف کو کئی سو سال کے بعد رب نے جو زندہ اٹھایا تھا وہ اس سے بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات امام علی مقام کا سر مبارک شہید کرنا ہے۔ یعنی امام علی مقام یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے سر مبارک سے یہ آواز آ رہی ہے، اور آواز کیا آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ نے ان کو کئی سو سال کے بعد زندہ کیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے کوئی بڑی بات دیکھنی ہے تو دیکھو حسین کا سر کٹا ہوا ہے، پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے، پھر بھی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ برادران اسلام قافلہ چلتا چلتا دمشق میں پہنچ جاتا ہے، یزید کے جو دربار ہے ابن سعد کے پاس، ابن زیاد کے پاس جب قافلہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، امام علی مقام کا جو سر مبارک ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، جتنے شہداء کرب و بلا ہیں ان کے سر دھڑوں سے کاٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھے جاتے ہیں، اور آل رسول کی جو شہزادیاں ہیں اور جو بیٹیاں ہیں، جو نواسیاں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک سائیڈ پہ خستہ حالت میں بیٹھی ہیں اور یہ دعائیں کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اور ہماری عصمتوں کی بھی خود حفاظت فرما۔ تو دربار کے اندر جب یہ منظر نامہ سامنے آیا
تو وہاں امام علی مقام کا اور تمام شہزادوں کا اور تمام اصحاب شہدائے کرب و بلا کا جو سر مبارک ہے وہ کاٹ کے جب رکھا جاتا ہے، اور جو آل رسول کی شہزادیاں ہیں وہ خستہ حالت میں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہیں، تو اسی دربار میں نا ایک عیسائی وفد آیا ایک عیسائی وفد ان سے ملاقات کرنے جب آیا تو آ کے ابن زیاد کو مخاطب کر کے، عیسائیوں کے وفد کا جو بادشاہ تھا نا، سردار تھا، اس نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن لوگوں کو تم نے سر کاٹ کے رکھے ہیں، ان کی جو لڑکیاں ہیں، ان کی جو خواتین ہیں وہ خستہ حالت میں کونے میں بیٹھی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چہروں سے تو بڑے نورانی لگتے ہیں۔ تو آگے کسی نے ان کو بتایا کہ